الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يصحي فلم يصحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا، خوشی کا دن عطا فرمایا. ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے جس کے اندر لوگ خوشی مناتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوشی کے دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر کا اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا. یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خوشی کے دن مقرر کیے ہیں، ہم کو جو خوشی کے طریقے بتلائے ہیں، وہ ایسے طریقے ہیں کہ ہم خوشی کے دن میں بھی خوشی میں اتنے منہمک نہ ہو جائے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، بلکہ ہمارے لیے ایسا طریقہ مقرر کیا کہ جب بھی خوشی کا دن آتا ہے تو ہم سب سے پہلے جس کام کی ابتدا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. چنانچہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں 2 رکعت سے، عید الفطر کی 2 رکعت اللہ کی یاد سے. اسی طرح عید الاضحیٰ کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ خوشی کے اندر ہم اتنے منہمک ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں. خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو یہ جو دن ہے، آج 10ویں ذی الحجہ ہے. آج اور کل اور پرسوں یہ 3 جو ایام ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان میں جو ایک مخصوص عمل ادا کیا جاتا ہے، مخصوص عمل انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے قربانی. یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، امتحانات سے بھری ہوئی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا ان کا بہت سی چیزوں کے ذریعے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں اور امتحانات کی تعداد کافی ہے، بہت سارے امتحانات ہیں، لیکن ان میں سے چند امتحانات
اعلیٰ درجے کے اور بڑے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا امتحان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جو کہ بت پرست ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ایک خدا توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا تھے، آزر ان کا نام تھا، وہ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ بتوں کو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی بتوں کی پوجا کرنا، لیکن اس پر بتوں کی پوجا تو کرتے ہی تھے، اس پر سے بتوں کو بنا کر بیچتے بھی تھے۔ تو ایسے آدمی کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا جو کہ بتوں کو بنا بھی رہا ہے اور بیچ بھی رہا ہے، یہ بڑی مشکل اور بھاری بات تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی، پیچھے نہیں ہٹے۔ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، کیا پیارا انداز ہے، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لم تعبد ما لا يسمع، ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، اور نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ آگے ہے یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے پیارے ابا جان شیطان کی پرستش مت کرو، شیطان کی پوجا مت کرو۔ اس کے آگے ہے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان مجھے اندیشہ ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آپ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ والد کون ہے؟ بتوں کی صرف پوجا ہی نہیں کرنے والے بلکہ بتوں کو بنا کر بیچنے والے ہیں۔ تو اپنے مشرک باپ کے سامنے دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اور طریقہ کیا پیارا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ والدین چاہے کتنے ہی غلط راستے پر کیوں نہ ہو، لیکن ہم کو ان کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے والدین غلط طریقے پر ہے، صرف ہم کو لگتا ہے، یقینی بات نہیں ہوتی، ہم کو صرف لگتا ہے کہ ہمارے والدین غلط راستے پر ہیں تو ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑا کوئی جرم ہوگا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی وہ پرستش کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل قطعی اور یقینی بات تھی کہ ان کے ابا جو تھے وہ غلط راستے پر تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے انداز میں دعوت دی، ادب کے دائرے میں دعوت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ادب کے ساتھ دعوت دی، اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے، لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا، کہ ابراہیم سن لے، اگر تو باز نہیں آیا کس بات سے کہ تو ہم کو بتوں کی عبادت چھوڑنے کو کہہ رہا ہے اور ہمارے بتوں کی برائی کر رہا ہے، اگر تو اس سے باز نہیں آیا، لأرجمنك، تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا، پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، چلا جائے یہاں سے، دفع ہو جا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو اگر گھر سے باہر نکال دیا جائے تو کسی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ ان کو دعوت توحید کا فریضہ انجام دینا ہے۔ تو بات غور کریں کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا، اب وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گے، توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ قبول کریں گے؟ نہیں، کیوں نہیں قبول کریں گے؟ وہ سامنے والوں کا جواب کیا ہوگا کہ اچھا آپ ہمیں اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے تم کو گھر سے نکال دیا گیا، تو کیا ہم تیری بات مان کر ہم بھی اپنے گھر سے دور ہو جائیں، ہم بھی اپنے بے گھر ہو جائیں؟ تو یہ بڑا امتحان تھا کہ جس چیز کی دعوت دینے کو کہا گیا ہے اسی کی وجہ سے ان کو گھر سے نکلنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر حال میں اپنی قوم کو اور اپنے والد کو دعوت دی۔ دعوت کا انداز بھی نرالا تھا۔ نمرود بادشاہ وقت اس کے سامنے مناظرہ ہوا، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا 3 پارے میں
अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा परवरदिगार, मेरा रब तो वो है जो मौत देता है और ज़िंदगी देता है, जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे ज़िंदगी दे। मौत पर भी कादिर है, ज़िंदगी पर भी कादिर है। अब नमरूद बड़ा सरकश था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था, ज़िद्दी था, हर धर्म था। तो उसने क्या कहा, अना उह्यी व उमीत, ये काम तो मेरे बस में भी है, मैं भी जिसको चाहूँ कत्ल मार सकता हूँ और जिसको चाहूँ ज़िंदगी दे सकता हूँ। चुनांचे उसने तो अफराद को बुलाया और एक के हक में रिहाई थी, यानी वो छूटने वाला था, उसको बुलाया और उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और दूसरा जो था उसको फांसी मिलने वाली थी, उसको मौत की सज़ा मिलने वाली थी, उसने उसको क्या किया, छोड़ दिया और कहने लगा कि देखो मेरे हाथ में भी ज़िंदगी और मौत है, मैं जिसे चाहूँ मौत दे दूँ और जिसे चाहूँ कत्ल कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ऐसे समझने वाला नहीं है। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ऐसा है तो सुन, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अगर मान लो कि तेरे हाथ में ज़िंदगी और मौत है, बोले तो उसके हाथ में ज़िंदगी मौत नहीं, लेकिन चल तू बोल रहा है कि मेरे हाथ में, मान लो तेरे हाथ में ज़िंदगी और मौत है, अब ये काम करके दिखा। कौन सा काम? फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, कि अल्लाह तबारक व तआला सूरज को मशरिक़ से निकालते हैं, फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अगर तेरे अंदर हिम्मत है और तू अपने आप को खुदा समझता है तो तू उसको मग़रिब से निकाल कर दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो नमरूद हक्का बक्का रह गया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह दावत तौहीद पेश की, तो ये पहला इम्तिहान था। इसी की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। कुरान करीम के 17वें पारे में है फ़जअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को उनका चूरा चूरा कर दिया, रेसा रेसा कर दिया, सिर्फ एक बुत को छोड़ा, लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि वो मेरी तरफ लौटे, उनकी तरफ लौटे, यानी उनसे तहकीक करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सब बुतों को तोड़ दिया और जो सबसे बड़ा बुत था उनकी निगाहों में उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। आगे तहकीक व तफ्तीश हुई, कहने लगे क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कि जिसने ये काम किया है वो यकीनन बड़ा ज़ालिम है, उसने बड़ा जुल्म किया है। कुछ लोग कहने लगे समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कि हमने एक आदमी को, एक नौजवान को सुना है जो बुतों का तज़किरा करता है और उसको युक़ालु लहू इब्राहीम, उसको इब्राहीम कहा जाता है। कहा गया फ़अतू बिही अला अयुनिन नास, उसको लोगों के सामने लाओ, कौन है वो, फ़अतू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो क्या बने, लोग गवाह बने। लाया गया और पूछा गया अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम क्या हमारे बुतों के साथ ये तूने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, कि ये तो इनके बड़े बुत ने किया है, तुम पूछ लो अगर ये बोलते हैं। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा कर दिया था कि भाई अगर तुम्हारे बुत बोल नहीं सकते, तुम उनसे पूछेंगे, उस बुत से पूछेंगे, वो जवाब नहीं देगा, इसमें इस बात की दलील है कि ये इबादत के लायक नहीं है। भाई जो बोलता नहीं है, जो अपने से दिफा नहीं कर सकता, जो अपने पास वालों को तोड़ फोड़ हो रही है और फिर वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इस बात की दलील है कि ये इबादत के लायक नहीं है। चुनांचे आखिरकार क्या हुआ, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, कहने लगे कि भाई इसको जला दो, हर्रिक़ूहु जला दो, वंसुरू आलिहतकुम और अपने माबूदों की मदद करो, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम कुछ करना चाहते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कर दो, जला दो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत तौहीद की वजह से क्या किया, आग के अंदर डाला गया। तो ये पहला इम्तिहान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई गम नहीं, तैयार हो गए। कुरान करीम में है कुलना, अल्लाह तबारक व तआला ने आग से खिताब फरमाया या नारु कूनी बर्रन व सलामन अला इब्राहीम, कि आग
इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जाए, और ऐसी भी ठंडी ना हो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ होने लगे ठंड की वजह से, बरदम व सलामन, सलामती के साथ क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। तो ये था पहला इम्तिहान। अब दूसरा इम्तिहान है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी, बड़ी उम्र में जाकर औलाद हुई। कुरान करीम में औलाद नहीं थी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। ठीक है, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी सुना दी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हमने आपको बुर्दबार बेटे की बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुना दी, हलीम लड़के की खुशखबरी सुना दी। लेकिन सिर्फ ये खुशखबरी सुनाना नहीं था, बल्कि साथ में मसाइब व आलाम का और इम्तिहानों का पहाड़ लाकर आपके सामने रख दिया। तो एक तो बड़ी मुद्दत के बाद औलाद हुई, उसके बाद हुक्म हुआ कि इसको एक जंगल में छोड़ा हो जहाँ न आबो हवा का पता, यानी एक ऐसे मैदान में छोड़ा हो जहाँ कोई चीज़ खाने पीने के वास्ते नहीं है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने उनको छोड़कर आ गए। उनकी वालिदा और इस्माइल अलैहिस्सलाम, बेटे का नाम इस्माइल था, दोनों को छोड़कर आ गए। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि ए मेरे परवरदिगार मैंने अपनी ज़ुर्रियत को तेरे घर के पास छोड़ा है। कहाँ? ऐसी जगह में जहाँ खेती करने के भी काबिल नहीं, यानी कोई सामान मुहैया नहीं है, और कुछ चीज़ें, एक मशकीज़ा गालिबन पानी और कुछ खजूरें देकर वापस आ गए। यहाँ तक आता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया भी नहीं। हज़रत हाजरा पूछ रही है, छोड़कर वापस जा रहे हैं, तो हज़रत हाजरा पूछ रही कि क्या बात है, हम कहाँ छोड़कर हमें जा रहे हैं, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देते। आखिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ही कहा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यह हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, यह अल्लाह का हुक्म है। तो उस वक्त हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, इदन लन युसय्यअना अल्लाह, अगर ऐसी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमको हलाक नहीं, हमको ज़ाय नहीं करेंगे। लन युसय्यअना अल्लाह, अल्लाह हमको हरगिज़ ज़ाय नहीं करेंगे। ये दूसरा इम्तिहान था कि बड़ी उम्र के बाद और एक वक्त गुजर जाने के बाद औलाद हुई, उसके बाद उसको चटियाल मैदान में छोड़ देने का हुक्म दिया गया। अब आगे कुरान करीम फरमाता है, फलम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ में चलने फिरने की उम्र को पहुँच गए, जब इस उम्र को पहुँच गए कि बाप का थोड़ा सहारा बने और बाप के कामकाज में हाथ बटाए, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, इन्नी अरा फ़िल मनाम, उस ख्वाब का जिक्र करते अपने बेटे इस्माइल के सामने, या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम, कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ अज़बहुका, तुझको ज़बह करते हुए, फ़ंज़ुर माज़ा तरा, बता तेरी क्या राय है, तेरा क्या ख्याल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबती इफ़अल मा तुअमर, कि ए मेरे प्यारे अब्बा जान, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अन करीब आप मुझको इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। चुनांचे कुरान करीम आगे कहता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों तैयार हो गए। जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया था उसके लिए दोनों तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहिम, ऊपर से आवाज़ आई, क़द सद्दक़्ता रुया, कि इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को। तो जब वो दोनों तैयार हो गए, हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए और पूरी तैयारी हो चुकी जो ख्वाब में देखा था उसको पूरा करने की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करना मकसूद नहीं था, बल्कि इम्तिहान देना मकसूद था। और यहाँ एक बात और याद रखें कि ज़बीहुल्लाह
یعنی جن کے ذبح کا یہ واقعہ ہے، جن کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور جن کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری وغیرہ یعنی اپنی پوری کوشش کر دی تھی ذبح کرنے کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، دوسرے بیٹے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ تو جب وہ دونوں بالکل تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، لیکن چونکہ ذبح کرانا مقصود نہیں تھا بلکہ امتحان مقصود تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور بھیجا ان کے بدلے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جانور بھیجا اور اس کی قربانی ہوئی۔ تو چونکہ امتحان لینا مقصود تھا، ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے اتر آئے، پورے کامیاب ہوئے، تو قربانی کس کی ہوئی؟ جانور کی۔ اسی وقت سے اس یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، تو ہم کو یہ قربانی خوشی سے کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے۔ ہم کو اس کے فضائل بھی معلوم ہونے چاہیے کہ بھئی اس کے فضائل کیا ہے، کیونکہ اگر ہم کو فضائل معلوم ہوں گے تو ہمارے لیے قربانی کرنا آسان ہوگا اور ہم خوشی سے قربانی کریں گے۔ تو دیکھیے روایتوں میں آتا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قربانیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، قال آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر پوچھا صحابہ نے، فما لنا یا رسول اللہ، فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے، ہم کو ملے گا کیا؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہم جب قربانی کریں گے تو ہم کو ملے گا کیا، ہم کو حاصل کیا ہوگا؟ اور آقا نے فرمایا بکل شعبۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، بکل شعبۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا فالصوف، اللہ کے رسول یہ تو سمجھ میں آیا کہ جن جانوروں کے بدن پر بال ہوتے ہیں ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض جانوروں کے بدن پر اون ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعبۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے اس کی۔ اب دیکھو اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک جانور کے جسم پر، ایک جانور کے بدن پر نہ جانے کتنے بال ہوتے ہوں گے، تو اگر ہم قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ایک تو ہے کہ بھائی جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنا ہی ہے، لیکن جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے، کتنی بڑی فضیلت ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے اور اس بڑے ثواب کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ بھی قربانی کر لیں تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنا ہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے، کیونکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے، قربانی کا نصاب اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی اگر قربانی نہیں کوئی کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا۔ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک تو آج ہے اور ایک کل اور اس کے بعد ایک پرسوں۔ پرسوں سورج غروب ہونے سے پہلے تک جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی ادا کرنا ضروری ہے، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی قربانی کرے۔ غروب پرسوں یعنی 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے قربانی کرے، یہ 3 دن ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی قربانی کرے گا تو یہ فضیلت حاصل اس کو نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنے بڑے ثواب کو دیکھتے ہوئے، اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے جن حضرات پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر قربانی کر لیں تو بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح جو صاحب اچھا نصاب کیا ہے اس کا قربانی کا، تو مختصر انداز میں بتلا دیتا ہوں۔ 5 چیزیں ہیں، ایک ہے سونا، ایک ہے چاندی اور مال تجارت اور نقدی یعنی روپیہ پیسہ، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر کسی کے پاس ان 5 چیزوں کی قیمت کو ملا کر 52.5 تولا چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ رہی ہے تو قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ 5 چیزیں، سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت یعنی وہ سامان جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہے وہ مال تجارت ہے، اور نقدی یعنی روپیہ پیسہ، جیب میں
یا بینک میں کہیں بھی ہو تو روپیہ پیسہ اور 5 چیزیں ضرورت سے زائد سامان جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا اس کو بھی شمار کیا جائے گا. اگر ان 5 چیزوں کی مجموعی مقدار یعنی ان کا مال اگر اتنا ہو کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی ہم خرید سکتے ہیں تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اب قربانی کے بارے میں کچھ اعتراضات بھی ہیں لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے اور کہیں سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا عید کی نماز کا طریقہ سن لیے. دیکھو عید چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اس لیے طریقہ عموماً ہم بھول جاتے ہیں, ذہن میں نہیں رہ پاتا, تو اس لیے طریقہ سنیں. سب سے پہلے تو عید کی نماز کے لیے نیت کرنا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا. نیت کس کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا. ہم گھر سے آتے ہیں تو ہمارے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہم بھائی عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے. بس یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ عید کی نماز کے اندر 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں. تو نیت نام ہے دل کے ارادے کا. لیکن اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب, یہ نماز واجب ہے. عید کی نماز چاہے عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی واجب ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. یہ نیت ہے. اگر یہ ہمارے دل میں رہا تو بھی کافی ہے, زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر بولنا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے بتا دیا. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تک عید الاضحیٰ کی. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. یہ ہو گئی نیت. سمجھ آئی نیت؟ اب اس کے بعد نماز شروع ہوگی تو امام صاحب تکبیر کہیں گے, پہلی تکبیر یعنی جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ بول کر نیت باندھ لیں گے, اللہ اکبر نیت باندھ لیں. اب اس کے بعد ثنا پڑھیں گے, امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور تمام حضرات کو ثنا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم. یہاں ایک بات اور یاد رکھیں, ثنا پڑھتے وقت ثنا نہیں بولنا. کچھ لوگ شروع کرتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک, یہ غلط ہے. بلکہ اللہ اکبر, اب ثنا نہیں بولنا بلکہ سبحانک اللہم سے ڈائریکٹ شروع کرنا ہے. تو ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی. پہلی تکبیر اللہ اکبر بول کر ہاتھ چھوڑ دیں گے, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اور کیا کریں گے؟ باندھ لیں گے. اب جس طرح سے عام نمازوں کی رکعت مکمل کی جاتی ہے اسی طرح مکمل کی جائے گی. یعنی پہلے سورہ فاتحہ ہوگی, امام صاحب تعوذ تسمیہ وغیرہ پڑھیں گے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے, اس کے بعد رکوع ہوگا, قوما, سجدہ وغیرہ 2 سجدے ہوگا. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے قرات ہوگی. پہلی رکعت میں پہلے 3 زائد تکبیرات کہی گئی تھی, اس کے بعد قرات تھی. لیکن دوسری رکعت میں پہلے کیا ہوگا؟ قرات ہوگی, اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی. تو امام صاحب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا بولتے ہیں, قرات کریں گے. یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے, اس کے بعد زائد تکبیرات کہی جائیں گی. پہلی تکبیر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے, دوسری تکبیر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے, تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. یہ 3 زائد تکبیرات ہوئی. اب اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے, اس لیے اس میں کیا نہیں کریں گے, ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے. چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی, اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ عام نمازوں کی طرح نماز مکمل کی جائے گی. قاعدہ اخیرہ سلام پھیر دیا جائے گا. سلام پھیرنے کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا. خطبہ بھی ہم کو غور سے سننا ہے. خطبے کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی. یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے. سب کو سمجھ میں آئے گا؟ چلو سب سے درست کریں نماز.